کہتا ہے مولا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نانا اول پیدا ہوئے، اگر آپ کے نانا اول پیدا ہوئے تو پھر وہ کس شے سے پیدا ہوئے؟ پوری توجہ کا طالب ہوں۔ جب مولا سے کہا نا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نانا اول پیدا ہوئے، اگر وہ اول پیدا ہوئے تو وہ کس شے سے پیدا ہوئے؟ معصوم دیکھ کے کہتے ہیں پگلے یہ بھی مانتا ہے کہ اول پیدا ہوئے، پھر پوچھتا ہے کس شے سے پیدا ہوئے؟ اگر کسی شے سے پیدا ہوتے تو وہ شے اول ہوتی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اول پیدا ہوئے، اس نے کہا اچھا چلیے یہ نہیں بتاتے کہ وہ کس شے سے پیدا ہوئے تو پھر یہ بتائیے کہ آپ کے نانا کب پیدا ہوئے؟ معصوم دیکھ کے کہتے ہیں پگلے کب بنتا ہے وقت سے، اور وقت بنتا ہے سورج اور چاند کے آنے جانے سے۔ اگر مان لوں کہ رسول کب پیدا ہوئے تو ماننا پڑے گا کہ رسول سے پہلے سورج بھی تھا، چاند بھی تھا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ اول پیدا ہوئے، تو جو اول پیدا ہوا اس سے پہلے کوئی شے نہیں ہوتی۔ اس نے پھر سوال بدلا، وہ بدل کے کہتا ہے کہ پھر یہ بتائیے کہ آپ کے نانا کیسے پیدا ہوئے؟ جب کہا نا آپ کے نانا کیسے پیدا ہوئے، معصوم دیکھ کے فرماتے ہیں آپ سوال صحیح ہے۔ معصوم دیکھ کے کہتے ہیں ہمارے نانا اللہ کے نور سے ایسے پیدا ہوئے کہ شعاع من الشمس، جیسے سورج سے اس کی شعاع پیدا ہوتی ہے، جیسے سورج سے اس کی شعاع پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے نانا ایسے اللہ کے نور سے پیدا ہوئے۔ شعاع سورج نہیں ہوتی لیکن سورج سے جدا بھی نہیں ہوتی، سورج نہیں ہوتی، اس کا اثر ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتی ہے۔ مولا آپ نے سورج کی مثال کیوں دی؟ کہا تمہیں نہیں پتا، یہ مولوی بہت آگے نکل جائے گا، یہ کہے گا نہیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ، بس اللہ تک ڈائریکٹ جانا ہے۔ یہ جتنے ڈائریکٹ جانے والے ہیں اللہ تک، انہیں کہو سورج تک جا کے دکھاؤ، سورج تک جا کے دکھاؤ۔ اگر سورج تک جاؤ گے تب بھی غرق ہو جاؤ گے، سورج تمہارے تک آئے گا تب بھی مارے جاؤ گے۔ تم سورج تک نہیں پہنچ سکتے، سورج تم تک پہنچے گا تب بھی تباہ ہو برباد ہو جاؤ گے۔ جب بھی سورج کا فیض لینا ہو تو شعاع کے ذریعے ملے گا، شعاع کے ذریعے ملے گا۔ تو سنو مثال سورج کی اسی لیے دی کہ ہمارے نانا اللہ کے نور سے ایسے پیدا ہوئے جیسے سورج سے اس کی شعاع پیدا ہوتی ہے، تاکہ تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ جس طرح سورج کا فیض شعاع کے بغیر نہیں ملتا، اللہ کا فیض محمد و آل محمد کے بغیر نہیں ملتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، میں اس بات کو کہتا رہتا ہوں، پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہتا رہتا تھا، یہ ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہی ہم سے چڑھتے ہیں۔ ہم تو پیغمبر گرامی کی عظمت بیان کرتے ہیں، ہم تو پیغمبر گرامی کے صحابہ کی قدر کرتے ہیں، ہم تو پیغمبر گرامی کی ازواج کا بہت ہی احترام کرتے ہیں۔ پیغمبر کی زوجہ ہماری مائیں ہیں، پیغمبر کے صحابی ہمارے لیے قابل قدر ہیں۔ ہم توہین صحابہ نہیں کرتے، ہم توہین ازواج نہیں کرتے، جو کام کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اصحاب کو اہل بیت جیسا نہیں سمجھتے، ہم اصحاب کو اہل بیت جیسا نہیں سمجھتے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں۔ اگر اسی کو توہین سمجھتے ہو تو کر رہے ہیں، اگر اسی کو توہین کہتے ہو تو یہ کر رہے ہیں۔ ہم اصحاب کو اصحاب کی جگہ پہ سمجھتے ہیں، اہل بیت کو اہل بیت کی جگہ پہ سمجھتے ہیں۔ میں نہیں، صحابی بھی ایسے کرتے تھے، صحابی بھی ایسے کرتے تھے۔ میں اس جملے کو کہا کرتا ہوں، پہلے بھی کہا کرتا تھا کہ ایک صحابی نے صحابی سے پوچھا بتاؤ سب سے بڑے صحابی کا نام کیا ہے؟